بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں چینل عام مسافر۔ علامہ اقبال نے اپنی تحریروں، خطابات اور شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں علم کے حصول کی تحریک بیدار کی، ان میں علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کیا۔ علامہ اقبال نے علم حاصل کرنے کے مختلف زاویوں اور انداز تعلیم کو بھی پیش کیا۔ علم حاصل کرنا بلا شبہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ علم حاصل کرنے کی کوئی آخری عمر نہیں ہے۔ انسان آخری دم تک طفل مکتب ہوتا ہے، اگرچہ وہ دنیا کے کسی بھی عہدے پر فائز رہ چکا ہو۔ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد بھی علم کا راستہ مسدود نہیں ہوتا۔ علم ایک بحرہ بے کراں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ علم کی بدولت قوموں نے عروج پایا۔ علم نے آدمیت کو انسانیت کے رنگ میں ڈھالا، اور نہ آدمی کھانے پینے اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کو اپنا عروج سمجھتا تھا۔ زندگی گزارنے کا مقصد نفسانی خواہشات کی تکمیل کے سوا کچھ نہ تھا۔ انسان تہذیب و ثقافت سے عاری تھا، نیکی اور بدی کی تمیز سے نابلد تھا۔ علم نے تہذیب سکھائی، اچھائی اور برائی کی تمیز سکھائی۔ علم کا مقصد سمجھ بوجھ اور فہم و فراست میں پاکی حاصل کرنا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد۔ بے شک دنیا کی ترقی کا دار و مدار علم پر ہے۔ علم ہی دنیا اور آخرت میں عزت کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے مسلمان جب تک علم سے وابستہ رہے، دنیا میں نمایاں رہے، ایجادات میں پیش رہے، تسخیر کائنات میں آگے رہے، نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ لیکن جب مسلمانوں نے علم کے دامن سے اپنے آپ کو آزاد کیا اور میدان علم سے بھاگے تو ہر میدان میں پسپا ہوئے۔ اسی بات پر حیرت اور افسوس کرتے ہوئے علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں اظہار کیا، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ علامہ اقبال نے اس بات کی جانب توجہ مبذول کرائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول اقرا سے کیا تھا، یعنی پڑھیے، لہٰذا پڑھنا لکھنا تو مسلمان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے جو نظمیں لکھیں، ان میں آداب و اخلاق کے ساتھ علم کی طرف بھی راغب کیا ہے۔ علامہ اقبال نے بچوں میں ابتدا سے ہی علم کے حصول کا جذبہ بیدار کرنے کی کوشش کی۔ علامہ اقبال نے اپنی مشہور دعائیہ نظم لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری میں علم کے متعلق ایک دعا لکھتے ہیں، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، یعنی جب بچہ اپنے تعلیمی ادارے میں اس نظم کو پڑھے گا تو یقیناً اس کے دل میں علم کی محبت بڑھے گی، اور وہ جوں جوں باشعور ہوتا جائے گا، علم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھتا جائے گا۔ علم کا یہی جذبہ علامہ اقبال قوم کے ہر فرد میں چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے متعدد بار مسلمانوں میں تعلیمی شعور بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بدقسمتی سے مسلمان تعلیمی میدان میں پیچھے رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ترقی بھی نہ کر سکے۔ علم کو چھوڑ کر عیش پرستی میں پڑ گئے، دولت کے حصول میں لگ گئے، علم کو چھوڑ کر عیش و عشرت میں لگ گئے۔ علامہ اقبال ایسے علم کے حصول سے منع کرتے ہیں جو جسمانی لذتوں اور آسائشوں تک محدود ہو۔ وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کف جوا۔ علامہ اقبال ایسے علم کے حصول کی طرف توجہ دلاتے ہیں جو مسلمانوں کی روحانی صلاحیتوں کو بیدار کرے۔ در حقیقت علم میں دولت کے ساتھ ساتھ قدرت اور لذت بھی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، علم میں دولت بھی ہے، قدرت بھی ہے، لذت بھی ہے، ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ۔ یعنی علم میں دولت حاصل کرنے، اشیاء پر قابو پانے کی طاقت پیدا کرنے اور کئی قسم کی دماغی اور جسمانی ذائقوں اور لذتوں کے وصف میں موجود ہے۔ اگر بندہ علم حاصل کرنے لگ جائے تو اسے مشاہدات قدرت کی لذتیں بھی حاصل ہو جائیں گی، اور وہ ان کو تسخیر کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ علامہ اقبال تعلیم کا تصور پیش کرتے ہیں، اس بات کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ مظاہر قدرت میں تسخیر کرتے وقت خیال یہ رہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار نہ کر دے، ان مشاہدات کے ذریعے وہ اللہ کے قریب ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ قدرت باری تعالیٰ کا منکر ہو جائے۔ علامہ اقبال ایسی تعلیم کے حصول سے منع کرتے ہیں جو مسلمان کو اپنے دین سے بیگانہ کر دے اور وجود باری تعالیٰ کے انکار پر آمادہ کرے۔
یہاں تک کہ ایسی تعلیم جس میں اللہ رب العزت کے وجود یا اس کی ذات و صفات کا انکار ہو۔ علامہ اقبال نے اس تعلیم کو فتنہ کہا ہے۔ اس بات کو ایک مصرعے میں علامہ اقبال اس طرح پیش کیا: اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ علامہ اقبال مغربی نظام تعلیم سے بہت نالاں تھے، کیونکہ مغربی نظام تعلیم مادیت پرستی، عقل پرستی اور بے دینی و الحاد کا سبق دیتی ہے۔ اس نظام تعلیم کی حقیقت کو علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں اس انداز سے پیش کیا کہ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف، یعنی عیسائیوں نے ایسا تعلیمی نظام رائج کیا اور ایسی کتابیں نصاب کا حصہ بنائیں جن کو پڑھ کر مسلمان اپنے دین فطرت سے بیگانہ ہو جائے اور حسن اخلاق کی تعلیم کو پس پشت ڈال دے۔ یہ ایک سازش تھی کہ ایسا نصاب تعلیم مدون کیا جائے کہ مسلمان اگر عیسائی نہ ہو تو وہ پکا مسلمان بھی نہ رہے۔ علامہ اقبال کا یہ خیال حقیقت بن کر دنیا کے سامنے آیا اور سب نے دیکھا کہ موجودہ نظام تعلیم اسلامی اصولوں، اسلامی اقدار کے خلاف ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ طفل مکتب اخلاق پیغمبری سے دور ہے اور وہ اسلاف کے طرز زندگی کو قدامت پسند کہنے پر مصر ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے دور میں اس بات کو بخوبی جان لیا تھا کہ انگریز کی ہر ممکن کوشش تھی دل مسلم کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی کر دیا جائے۔ علامہ اقبال نے ایک مصرعے میں انگریز کی اس ناپاک جسارت کی نشاندہی کی: روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، یعنی جو مسلمان آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اپنے طور طریقوں کو ان کے قالب میں ڈھالتا ہے تو تعلیم کے ذریعے اس کے ذہن میں ایسے شکوک و شبہات پیدا کیے جائے کہ اس کے دل سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم ہو جائے اور وہ دین سے بیگانہ ہو جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ علامہ اقبال کے تصور تعلیم جو دین فطرت رغبت رکھتا ہے اس کے مطابق تعلیم عام کی جائے تاکہ مسلمانوں کو اپنی گمشدہ میراث واپس مل سکے۔